میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ پاکستان ریلوے کو اس وقت تقریباً 33 ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے، لیکن پارلیمنٹ کی اسپیشل کمیٹی آن ریلوے نے ایک انویسٹیگیشن کی ہے جس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ تقریباً 25 ارب روپے کا ریلوے کو نقصان پہنچانے میں کچھ ایسے ذمہ دار ریٹائرڈ جرنیل ہیں جنہوں نے ایک دن کے اندر ایک کانٹریکٹ مینیپولیٹ کر کے رائل پام گولف اینڈ کنٹری کلب کو دیا، جس میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے صاحبزادے بلال مشرف کے سسر بریگیڈیئر ریٹائرڈ آفتاب صدیقی بھی شامل تھے۔ آج اسی جرنیلی کرپشن کے بارے میں ہم بات کریں گے اور پارلیمنٹ کی اس رپورٹ کو سامنے رکھ کے اس پہ بات کریں گے، اور پارلیمنٹ میں بھی اس موضوع پہ بات ہوئی۔ پہلے چلتے ہیں ہماری کورسپونڈنٹ نوشین یوسف کے پاس اور ان سے معلوم کرتے ہیں۔ نوشین، آج پارلیمنٹ میں اس بارے میں، اس رپورٹ کے بارے میں کیا ڈسکشن ہوئی ہے؟ جی، شیخ وقاص اکرم جو پاکستان مسلم لیگ کاف سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی کنٹریبیوشن کیا تھا، اس خصوصی کمیٹی میں شامل تھے جس نے رائل پام گولف کنٹری کلب کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کی، اور انہوں نے بتایا اور انکشاف کے انفیکٹ قومی اسمبلی کے سامنے کہ جس وقت یہ رپورٹ مرتب کی جا رہی تھی اور مینلی یہ مرتب کر رہے تھے ینگ پارلیمنٹیرینز، اس وقت ان سارے ایم این ایز کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، ان کو رشوت دینے کی کوشش کی اور ان کو بعد میں دھمکیاں بھی دی گئی۔ انہوں نے کہا لیکن اس کے باوجود جتنے ایم این ایز تھے وہ خوفزدہ نہیں ہوئے، انہوں نے رشوت قبول نہیں کی اور یہ رپورٹ مرتب کی جس پہ 2 سال کا عرصہ لگا۔ انہوں نے یہاں پر کہا تھا کہ جب یہ اسمبلی میں پیش کی جا رہی تھی تو ان کی خواہش تھی کہ وہ ساری اس پہ ڈیبیٹ کرتے، کیونکہ ان لوگوں نے بتانا تھا کہ کون سے عناصر ان کو دھمکیاں دے رہے تھے، ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گویا کہ یہ انہی کے دور حکومت میں، انہی کے تینوں جنرالز جو تھے انہی کے دور حکومت میں رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ حکومت سخت اقدامات کرے ان تینوں جرنیلوں کے خلاف جو اس پوری کرپشن میں ملوث ہے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر موجودہ حکومت کے اوپر بھی دباؤ ڈالا جائے گا لیکن وہ کسی دباؤ میں نہیں آئے اور اس کے خلاف ایکشن لے۔ اس پر حنیف عباسی جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی ان کی بات کو سیکنڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان تینوں جرنیلوں کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے کیونکہ جی ٹی روڈ کنسٹرکشن سکینڈل، اس کے علاوہ فلٹریشن پلانٹ کے سکینڈل میں بھی ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا تو یہ جمہوریت کی ناکامی ہوگی اور حکومت جو ہے اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس کے اوپر وفاقی وزیر ریلوے جو ہے ان سے بھی پوچھا گیا، وہ کھڑے ہوئے ان نقطۂ اعتراضات کے جواب میں، اور انہوں نے کہا کہ ان تینوں جرنیلوں کے خلاف جو گزشتہ دور حکومت میں تھے، ان تینوں کے خلاف حکومت جو ہے وہ بھرپور کارروائی کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بحث کرنی چاہتے ہیں یہ ممبران اس رپورٹ کے اوپر تو وہ ایوان میں ہوگی، جس پہ فہمیدہ مرزا کا کہنا تھا کہ جب بھی ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لی جائے تو اس پورے سکینڈل کے اوپر قومی اسمبلی میں بھی ڈیبیٹ ہوگی۔ جی نوشین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں شیخ وقاص اکرم موجود ہیں جنہوں نے اسمبلی میں کہا کہ اس رپورٹ کی فائنلائزیشن کے دوران بھی دباؤ ڈالا گیا اور دھمکیاں بھی دی گئی، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے صدیق الفاروق صاحب جو مسلم لیگ نواز کے سپوکس مین ہیں، اور سب سے پہلے انہوں نے یہ اسکینڈل آئیڈینٹیفائی کیا تھا اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے جرم کی جو انہیں سزا دی گئی، ان کو ٹارچر کیا گیا، اور انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اشرف قاضی کو ایکیوز کیا تھا۔ ہم نے آج پورا دن لیفٹیننٹ جنرل جاوید اشرف قاضی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، میسیجز بھی دیے گئے، ان کے گھر پہ بھی میسیج ڈراپ کیا گیا، اور ابھی بھی اگر لیفٹیننٹ جنرل جاوید اشرف قاضی، لیفٹیننٹ جنرل سعید الظفر اور میجر جنرل حامد حسن بٹ اپنا کوئی ورژن دینا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں 2606029 پہ رابطہ کر کے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ صدیق الفاروق صاحب، پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے یہ اسکینڈل جب آئیڈینٹیفائی کیا تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس طرح ہوا جی کہ سب سے پہلے میں نے جو چین سے ریلوے کی بوگیاں انہوں نے درآمد کی، یعنی ہمارے ہاں وہ بوگی یوں سمجھ لیجیے کہ 1 روپے کی بن رہی تھی تو انہوں نے 6 روپے کی درآمد کی فارن ایکسچینج، اور اس میں لون بھی دیا گیا اور کمیشنیں لے کے انہوں نے بغیر، اور جب وہ آئیں تو پلیٹ فارم تنگ پڑ گئے اور وہ بہت جلد خراب بھی ہو گئے۔ تو میں نے 26 اکتوبر کو اس سمیت جو جاوید اشرف قاضی صاحب کے دور میں جتنی ریلوے کی چیزیں جو ہیں، زمینیں کچھ 40 ارب روپے کی بغیر کسی بڈ کے، بغیر پری کوالیفیکیشن کے انہوں نے دے دیں۔ انہی 3 جن لوگوں کا آپ نے نام لیا، اس میں کچھ اور بھی ہیں، سمیرہ حمید بھی ہے، کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ آپ نے کوئی تحقیقات کی تھی؟ تحقیقات ایک چیز میں نے 26 اکتوبر 2002 کو اس وقت کے چیئرمین نیب منیر حفیظ کو باقاعدہ خط لکھا، تمام اور اس خط کے بعد کیا ہوا؟ اور اس خط کے بعد یہ ہوا کہ 28 اکتوبر کو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے، اس وقت وہ ARY میں تھے، ویوز آن نیوز میں انہوں نے جاوید اشرف قاضی کو لیا۔
تو جاوید اشرف قاضی نے جو غلیظ گالیاں مجھے دیں اسی میں انہوں نے اعلان کیا کہ 29 کو صدیق الفاروق صاحب آ کے نا اس کا جواب دیں گے، اور میرے ساتھ طے ہو گیا معاملہ۔ اب میں نے تیاری کر لی، اب انہیں یہ کہ یہ نہ آئے، تو انہوں نے مجھے گھر سے جب میں باہر نکلا ایک دوست کے ہاں ناشتے کی دعوت پہ جا رہا تھا، انہوں نے اغوا کر لیا مجھے، اور جنرل جاوید اشرف قاضی نے اشرف قاضی نے اغوا کروایا، 3-4 گاڑیاں تھیں، اور جس طرح سے اغوا کرایا مطلب ہے کیا، جیسے کوئی ملک دشمن ہو، گاڑی کے شیشے توڑ کے مجھے اس میں سے نکالا، اور پھر اس کے ڈال کے میری آنکھوں پہ پٹی باندھی، اور پھر یہ مجھے لے گئے، اور راستے میں غلیظ گالیاں، اور پھر ایک جگہ یہاں کہیں اسلام آباد میں کوئی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی کوکنگ وہاں ہو رہی تھی، جیسے کوئی ہاسٹل واسٹل ہو یا میس کوئی آرمی کا یا ان کا ISI کا یا کسی کا کوئی تھا، اس میں انہوں نے مجھے وہاں جناب ایک پٹی کھولی، پھر دوبارہ ایک ہڈ کالا جو ہے وہ ڈالا، وہاں انہوں نے مجھ پر فزیکلی مجھے لٹا کے تشدد کیا، مارا صرف اپنی کرپشن چھپانے کے لیے۔ اور وہ وہاں ایک آدمی تھا کوئی جس نے کہا جی آپ پانی پئیں گے؟ تو میں نے کہا ہاں مجھے پانی پلا دیں، لیکن چائے کا ایک کپ ملے گا، ان کا جی اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرا جو تھا شوگر لیول کافی ڈاؤن ہو رہا تھا، میں نے کہا اچھا پھر اس میں چینی ڈال دیں۔ اس نے کہا جی آپ صدیق الفاروق ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا مجھے کیوں اغوا کیا جا رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ اس نے کہا آپ کو سمجھنا چاہیے، اور میرا خیال ہے آپ سمجھتے بھی ہیں کہ کس نے آپ کو اغوا کرایا ہے۔ وہاں سے پھر یہ مجھے دوسری گاڑی میں، وہاں میرے سامنے ایک پولیس کی وردی میں لوگ آئے جنہوں نے مجھے ہڈ پہنایا، مارا، اور پھر یعنی یہ ظاہر کیا کہ یہ پولیس ہے، حالانکہ کچھ اور لوگ تھے۔ اس کے بعد مجھے دوسری گاڑی میں بٹھایا اور راستے میں کہ بس اب تمہارا یہ کر دیں گے۔ میں نے داستان اپنی ساری لکھی ہے اختصار سے۔ وہاں فاروق صاحب آپ نے کوئی کیس رجسٹر کروایا اس کے بعد؟ اس کا درخواست دی، میرے بچوں نے درخواست دی اس وقت تھانہ پیر بدائی میں، چونکہ میں خیابان سر سید میں رہتا تھا، لیکن انہوں نے تو وہ درخواست کس نے ہے؟ جو لوگ 40 ارب روپے کی پراپرٹیز اور ساری چیزیں بغیر ٹینڈرز کے، بغیر کسی کے نیلام کر رہے ہوں، فرنٹ مین ہوں ان کے، عبدالقدیر اجمی ہو، دوسرے لوگ ہوں، وہ کس چیز کی پرواہ کر؟ وہ تو ایک بالکل جیسے 10 نمبر کا بدماش بھی کو خیال کر لیتا ہے، یہ تو 10 نمبر بدماش سے بھی کچھ آگے تھے۔ یعنی جو آدمی ٹی وی پہ آ کے قوم سن رہی ہے اور بکواسات اور مغلظات، صدیق الفاروق صاحب ان 10 نمبر سے بھی آگے کے لوگوں کی داستان سنتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔